تو یہ صرف اکیلی یہ آیت ہی قل هو اللہ احد ہی پورا کا پورا توحید کا عقیدہ بیان کر. انشاءاللہ آخر میں سوالات رہیں گے، بیٹھیے. آخر میں سوالات انشاءاللہ آپ کے سنیں گے، بیٹھیے ابھی. آخر میں 10 کے آخر میں سوال ہویں گے انشاءاللہ. تو احد کا یہ لفظ جو ہے اس میں تمام ان لوگوں کا رد ہو گیا جو اللہ کی ذات کے سوا کسی بھی انداز سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کو اور رب بناتے ہیں، اللہ کی ذات کے کوئی حصے جز بنا دیتے ہیں. ان سبھی کا رد ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ الصمد. صمد کا معنی کیا کرتے ہیں؟ بے نیاز. بے نیاز کا معنی، بے نیاز کا کیا معنی ہے؟ ہاں جی، ہاں ویسے ہم لفظ کہتے رہتے ہیں لیکن شاید بعض لوگوں کو سمجھ نہ پتہ نہ ہو کہ بے نیاز کا معنی کیا ہے. کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو. صمد کے بھی عربی میں کئی معنی آتے ہیں. صمد کا ایک معنی تو یہ بھی کہ جو کسی کا محتاج نہیں، سبھی اس کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سبھی اللہ کے فقیر محتاج ہو. یا ایھا الناس، اے لوگو. لوگوں کے اندر کون کون آتا ہے؟ ہاں جی، لوگوں کے اندر سبھی لوگ، سبھی، کوئی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا سبھی یہ لوگ. انتم الفقراء الی اللہ، تم سبھی اللہ کے فقیر محتاج ہو. اور اللہ صرف کون ہے؟ هو الغنی الحمید، جو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب تعریفوں کے لائق ہے. تو یہ ہے صمد کا ایک معنی کہ صمد جو سبھی اس کے محتاج ہوں کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اور دوسرا معنی جو عربی لغت کے لحاظ سے وہ یہ بھی ہے کہ صمد وہ ذات ہے کہ جو صرف ایک ہی ہے، جس کا کوئی حصہ جز اس کا نہیں ہے، اس کے حصے اجزاء نہیں ہیں. اصل میں یہ ساری تمہید بیان ہو رہی. آگے جو لفظ اگلی آیت کے لیے، اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے اس میں پتہ چلے گا کہ صمد کا کیا تعلق ہے. کہ اس کے کوئی جز حصے نہیں، نہ تو کوئی جز حصے ہیں، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کچھ نکلا ہے. اور صمد کا لفظ کسی بڑے اس سردار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس کی بڑی اطاعت کی جاتی ہو اور جو اکیلا ہی اطاعت کے لائق ہو. اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات ہی اس کائنات میں اصل وہی ہے جو اطاعت کے لائق ہے. تو اللہ الصمد کہ جو اللہ بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، کہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کو چلانے، ہر چیز کو کرنے میں وہ کافی ہے، کسی کو اس کو ضرورت نہیں ہے. لم یلد. لم کے معنی نہیں. لم کا لفظ جو ہے عربی میں کسی چیز کے نفی اور انکار کے لیے آتا ہے. جس طرح ہم لا کہتے ہیں اس طرح لم ہے. ہاں الگ بات ہے گرامر کے لحاظ سے اس کا استعمال ذرا الگ ہوتا ہے. کہیں پر لا استعمال کرتے ہیں، کہیں لم استعمال کرتے ہیں. تو لم یلد، لم نہیں، یلد اس نے کسی کو جنم دیا، اس نے کسی کو جنا نہیں، جنم نہیں دیا. کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ پیدا نہیں ہوا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور یہ بھی مختلف طرح کے جو گروہ ہیں ان کا رد ہو گیا. عیسائیوں کا، یہودیوں کا، مشرکین مکہ کا. عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یہودی کس کو کہتے تھے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے. اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ ان کا بھی تھا کوئی عقیدہ، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. قرآن کریم اللہ نے ان کا رد کیا ہے کہ ایسے بیوقوف عقل کے اندھے اپنے ہاں بیٹی پیدا ہونا گوارا نہیں ہوتی ان کو. اپنے ہاں ان کے بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور اللہ کی بیٹیاں بنا دی انہوں نے. عجیب تمہاری تقسیم ہے. تو مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی تھی. تو اللہ نے ان سبھی کا رد کرتے ہوئے فرمایا لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنم دیا، اللہ نے کسی کو جنا نہیں. اللہ کی اولاد بنانا بھائیو اللہ کے ہاں اتنی بڑی گالی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن افسوس کی بات کہ ہر سال 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا ہونے پر جشن منائے جاتے ہیں. وہ کرسمس ڈے جو ہے اسی چیز کا نام ہے نا، اللہ کا بیٹا ہونے پر. اور ہمارے بہت سے مسلمان بھی ان جشنوں میں شریک ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر بھائیوں کو کفر نہیں ہے.
سورۃ مریم اٹھا کر دیکھیے 16 پارہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور ان کافر و عیسائیوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے بہت بڑی بات کر دی۔ کیسی کتنی بڑی بات ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ تمہاری اس بات سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ کس لیے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ شاید آپ کو تعجب ہو کہ اللہ کا بیٹا بنانے میں اتنی بڑی چیز کیا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ تصور کریے کہ کتنی گھنونی بات ہے، تاکہ ہم اس کرسمس ڈے کے حوالے سے بھی جانیں کہ کتنا بڑا کفر ہے یہ۔ اللہ کا بیٹا بنانے کا معنی کیا ہے؟ ہم اگر کسی کو بیٹے کی تمنا ہوتی تو کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، ایک تو وراثت چلے گی، نام چلے گا آگے، اس کی آگے نسل چلے گی، سمجھے نا؟ بیٹا جو ہے بڑھاپے میں سہارا بنے گا، اور مختلف طرح کے اس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں کہ آگے نام رہے گا، نسل چلے گی۔ اس لیے عربوں کے ہاں جس کا بیٹا نہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ ابتر۔ ان شانئک هو الابتر، سورۃ کوثر پڑھتے ہیں نا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا تو کافروں نے تانے دیے کہ یہ تو ابتر ہے، یہ تو اس کی تو نسل ختم ہو جائے گی، کیونکہ عموماً ہاں بیٹیاں ہوں تب ان کو شمار نہیں کیا جاتا۔ ہمیشہ جو ہے عربوں کے ہاں خاص طور پر نسلیں جو ہیں بیٹوں کی طرح منسوب ہوتی ہیں۔ بیٹا ہے تو آگے نسل چلے گی، بیٹا نہیں تو نسل ختم۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دوسرا بیٹا بھی فوت ہوا تو کافروں نے تانے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل کرتے فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ تمہارا دشمن ہی وہی ہے دم کٹا، اسی کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد تو اس لیے ہم اولادوں کی تمنا کرتے ہیں تاکہ ہماری نسلیں آگے چلے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بھی کو آگے بیٹا بیٹی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آگے نسل چلانے کی ضرورت ہے، اور نسل چلانے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جو خود ختم ہو جاتا ہو، کیونکہ ہم نے مر جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اولادوں کی ضرورت ہوتی تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں آگے چلتی رہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نعوذ باللہ ختم ہو جانے، فنا ہو جانے کا تصور آتا ہے۔ اسی سے آپ پتہ چلائیے کہ کتنا بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ہم کے ابھی بھائیوں نے کہا کہ بڑھاپے میں سہارا بنتا ہے، اولاد سہارا بنتی ہے، اللہ کو سہاروں کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اسی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ تم نے بڑی بھاری بات کر دی، اتنی بڑی بات کر دی کہ تمہاری اس بات سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تم نے اللہ کی اولاد بنا دی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ یہ یشتمنی ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ گالی کا دیتا ہے؟ کہ میری اولاد بناتا ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ معمولی سی بات نہیں ہے، یہ کرسمس ڈے اس طرح کی چیزیں بہت بڑا کفر ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے اندر شرکت کرنا، ان کی موافقت کرنا، ان کو مبارکبادیں دینا، اس کا معنی کیا ہے؟ بھی تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ خود کسی سے جنم لیا گیا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہم نام پڑھتے ہیں هو الاول والآخر، اللہ ازل سے ہے، شروع سے ہے، اور ہمیشہ تک ہے، ازل تک ہے، ابد تک ہے، ازل سے ہے ابد تک ہے۔ تو وہ وہی ذات ہوگی کہ جو پہلے کسی کے نہ تو پیدا ہوا ہے خود، اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے۔ کہ جو پیدا ہوا ہے اس کا مطلب کہ جو پیدا ہوا ہے پہلے نہیں تھا، یہی ہے نا؟ آپ اور میں پیدا ہوئے ہیں، کسی کی عمر 70 سال ہے، 60 سال ہے، 60 سال پہلے نہیں تھا وہ، کسی کی عمر 50 سال ہے، 50 سال پہلے نہیں تھا وہ۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر اس طرح کا عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ پیدا ہوا ہے، اس کا معنی کہ کبھی وہ وقت تھا کہ جب اللہ نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اس لیے ولم یولد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات تھی اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔
اس لیے لم یولد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنم نہیں لیا گیا، کہ جو جنم لیا جائے گا اس آگے جنم دے گا بھی، اور اس کا معنی کہ کبھی وہ نہیں تھا اب ہے اور کبھی نہیں ہوگا، جس طرح ہماری حالت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا کے معنی وَلَمْ يَكُنْ، لم کے معنی تو نہیں ہو گیا، یکن کے معنی، یکن کے معنی ہے، نہیں ہے۔ اصل یکن کا لفظ کانا سے ہے، کانا کے معنی تھا ہوتا ہے، یہ فعل مضارع ہے، نہیں ہے، لہو اس کا، نہیں اس کا، کفون، کفون کے معنی کیا؟ ہمسر، مقابل، اس جیسا، ہاں، تو یہ لفظ کفون کا لفظ، احدن کوئی ایک، کوئی کائنات میں کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، اس کا برابر نہیں۔ اور کفو کا لفظ جو ہے اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کسی کے برابر ہونے کے لیے، اور ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کفو کا نکاح شادی میں۔ شاید بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ فلاں کا کفو ہے، ویسے تو عربی کا لفظ ہے لیکن بعض اردو میں استعمال ہوتا ہے بعض اوقات۔ وہاں پر کفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ لڑکا جو ہے لڑکی کے مد مقابل ہے، برابر کا ہے، یعنی برابر کا ہونے کا معنی کہ وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے، اپنے عمر کے لحاظ سے، یا اپنی قابلیت کے اعتبار سے، یعنی لڑکے لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ جوڑ سے ہی ملتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، سمجھے نا؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں کفو۔ اور علماء نے، فقہاء نے باقاعدہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کا کفو ہے، چاہے وہ عربی ہو اجمی ہو، چاہے وہ کالا ہو گورا ہو، سمجھے نا؟ کیونکہ اسلام نے کسی طرح کے امتیاز نہیں رکھا۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سبھی آدم سے ہو، کوئی افریقی ہو، کوئی امریکی ہو، کچھ بھی ہو، تم سبھی آدم سے ہو، اور آدم کہاں سے ہے؟ وہ مٹی سے ہے، اس کا معنی تم سب مٹی سے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصل خلقت کے اعتبار سے بندوں کو ایک بنایا ہے، سبھی انسان ہیں۔ ہاں الگ بات ہے کہ کوئی اپنے تقوی، نیکی، پرہیزگاری کے لحاظ سے اگر آگے نکل جاتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اگرچہ بعض علماء نے فرق کیا ہے بعض خاندانوں کے اندر، جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا ہے کہ ہاشمی قریشی عورت جو ہے وہ غیر قریشی ہاشمی کی کف نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ قریشی ہاشمی عورت سے صرف ہاشمی ہی شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہیں، اور ابو بکر صدیق اپنی بہن کی شادی ان سے کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق قریشی اپنی بہن کی شادی بلال سے کرتے ہیں، اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام، کیا نام ان کا؟ زید بن حارثہ، اس کا نکاح کس سے کیا؟ زینب بنت جحش سے، اپنی پھوپھی ذات سے، قریشی ہاشمی سے، پھوپھی ذات سے جو ہے ان کا نکاح کیا۔ کس لیے؟ کہ تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس چیز میں کوئی کسی طرح کا فرق نہیں ہے۔ ہاں بنیادی جو شرط ہے مسلمان ہونا ہے، اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے پھر سبھی ایک دوسرے کے کف ہیں۔ اور یہاں پر بھی ہمیں اس چیز کا بھی، اگرچہ اللہ کے فضل سے ان زمانوں میں کافی حد تک یہ تصور یعنی کہ کم ہو گئے ہیں، ورنہ تو ہمارے ہاں ذات پات کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کسی وقت میں۔ تو البتہ اسلام کے اندر ذات و پاتوں کے کوئی چکر نہیں ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ ماحول معاشروں کے ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے رشتہ ناتوں کے اندر، تاکہ معاملات آگے صحیح چل سکے، آپ دونوں کے آپس میں فہم و تفہیم ہو سکے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کسی حد تک۔ لیکن یہ ہے کہ ذات پات کے معاملات ہوں تو بات ہو رہی تھی کفر کے لفظ سے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کائنات میں برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی برابری کرنے والا نہیں تو اللہ سے آگے ہوگا کوئی؟ ہمارے ہاں بعض اوقات اللہ کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور دوسروں کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا بھی یہی اس طرح کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن سارے فیصلے کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل جو ہے وہ، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیے کہ اس کو بالکل فارغ کیا ہوا ہے۔ ایسے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی تو خیر کہنے کا مقصد کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی برابری، اور برابری کرنے والا کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا؟
کہ وہ اکیلا ہی کائنات میں خالق ہے، باقی سارے مخلوق ہیں، وہ اکیلا ہی رب ہے، باقی سارے اس کے بندے ہیں، تو برابری کہاں سے ہوگی؟ برابری کرنے والا کہاں سے آئے گا کوئی؟ تو یہ بھائیو سورۃ اخلاص، پھر سے اس کے معنی ایک دفعہ دیکھتے ہیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے، احد جو اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ کسی چیز میں۔ اللہ الصمد، اللہ کون ہے؟ جو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سبھی اس کے محتاج ہیں۔ لم نہیں یلد، اس نے کسی کو جنم دیا، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی سے جنم لیا گیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، دوسرے الفاظ میں کہیے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی برابری کرنے والا ہم سر اس کا کوئی کائنات میں، احد کوئی بھی کائنات میں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کائنات میں کوئی بھی اس کے برابری کرنے والا نہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ جی ہاں۔